ملائم نے کہا کہ من آن روز بودم که اسما نبود، نشان از وجودی مسما نبود. میں اس دن بھی تھا جس میں کہ نام نہیں تھے، کسی چیز کا کوئی نام نہیں تھا. نشان از وجودی مسما نبود. اور جن چیزوں کے نام ہونے چاہیے وہ چیزیں بھی نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ ایک وحدت تھی، ایک وننس، یونٹی، یک حقیقت، مونو ریئلٹی. اس مونو ریئلٹی کے مختلف سائے دنیا کی چیزوں ختم ہو جائیں گے اپنے اپنے وقت میں یا دفعتاً. تو اس وقت یہ جو حقیقت ہے اپنی جگہ پر ہوگی اور اب بھی ہے. تو یہ مونو ریئلٹی کا تصور جو امام نے ہمیں دیا ہے، اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے. امام عالی مقام نے ایک علمی قیامت برپا کر دی ہے، اور خدا کا پروگرام تھا کہ دنیا میں ایک امام تشریف فرما ہوں گے اور ان کے زمانے میں قیامت ہر پہلو سے آئے گی. سیاست کے پہلو سے بھی قیامت آئے گی، فنی اعتبار سے بھی قیامت آئے گی، اور روحانیت میں بھی قیامت آئے گی. اسی طرح علمی طور پر بھی قیامت برپا ہو جائے گی. اور جہاں علمی طور پر قیامت ہے تو اس کا دوسرے ایسے لوگوں کو کیا علم جو قیامت کو نہیں دیکھتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا کہ دوزخ دنیا میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے دیکھنے کے لیے علم یقین کی ضرورت ہے. اور اگر تم علم یقین رکھتے تو تم سب سے پہلے یقین کی آنکھ سے دنیا میں دوزخ کو دیکھتے، اور پھر اس کے بعد نوبت آتی دوزخ کو عن یقین سے دیکھنے کی. بالکل اسی طرح سے قیامت جب برپا ہو جاتی ہے تو ان کو کیا معلوم جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو معرفت نہیں رکھتے ہیں. تو امام عالی مقام نے بہت ہی مختصر لفظ میں قیامت، علمی قیامت برپا کر دی. اور نہ صرف علمی قیامت بلکہ روحانی قیامت بھی ہے. اور علمی قیامت یہ ہے کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی طرح اسلام کا تصور نہیں ہے. تصور اسلام آفرینش کے اعتبار سے الگ ہے، اور یہ کہ خدا ہر وقت کریشن کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، اور یہ تخلیق اس بیرونی کائنات میں بھی کرتا ہے. وہ مثلا ایک طرف سے تخریب کا عمل جاری ہے اور دوسری طرف سے تخلیق کا عمل جاری ہے. لیکن یہ جزوی طور پر روان دوان ہے، اس کو ہر شخص اس لیے نہیں دیکھ سکتا ہے. مثال کے طور پر دنیا میں اس وقت اسی لحظے میں لوگ مرتے ہیں یا نہیں مرتے ہیں؟ مرتے ہیں. لوگ پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. تو آپ تصور کریں کہ اس دنیا میں اس وقت ہماری اس گفتگو کے دوران کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں تعمیر کا کام جاری ہے، اور تخلیق کا کام جاری ہے، اور تخریب کا کام بھی جاری ہے. اور اسی طرح قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن امام نے جس قیامت کو برپا کیا، اول
تو یہ کہ امام نے تصور آفرینش کے اندر ایک انتہائی عظیم انقلاب برپا کر دیا. بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خدا نے ایک مخصوص وقت میں اس کائنات کو پیدا کیا، اور اگر سیارہ زمین کی آفرینش کو لیا جائے تو اس سے بھی یہ بات بنتی ہے کہ سیارہ زمین ایک خاص وقت میں پیدا ہوا اور ایک خاص وقت میں فنا ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جزوی طور پر تخلیق اور تخریب کے عمل کو دیکھا جائے، جس طرح ابھی میں نے انسان کے پیدا ہونے اور مر جانے کی بات کی، اور انسان اس سے کائنات میں بہت بڑی چیز ہے کہ انسان سب کے سب ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے اور وہ ایک ساتھ مر جاتے ہیں، فردن فردن پیدا ہو جاتے ہیں اور فردن فردن مر جاتے ہیں. یہ بات واضح ہے. اگرچہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ساری دنیا کی آبادی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کم سے کم ہم اپنے ملک یا اپنے گاؤں یا قصبے کو دیکھ رہے ہیں کہ قصبے کے لوگ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہمارے گھر کے افراد ایک ہی دن میں پیدا ہوئے. اور کسی حادثے کو چھوڑ کر یہ ایکسیپشنل کیسز ہے. مجموعی طور پر دنیا میں دیکھا جائے تو آدمی فردن فردن پیدا ہو جاتے ہیں اور فردن فردن مر جاتے ہیں. اور فرض کریں جو مر جاتے ہیں ان کی قیامت برپا ہو جاتی ہے. اسی طرح امام نے اگرچہ ہر زمانے میں امام کی ذات میں قیامت پوشیدہ ہے، لیکن اس دور میں امام نے آفرینشیت یا یہودیوں کا تصور جیسے بائبل میں لکھا ہے. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ خدا جب خالق ہے تو اس کی صفت خالقیت ہمیشہ اور ہر وقت کام کر رہی ہے. اور جتنے اوصاف ہے خدا کی، جتنی صفات ہیں ان میں دیکھیں، قرآن نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ خدا کبھی خالق تھا اور اس نے اپنے کام کو ختم کیا. خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، یہ تو استمرار ہے، اس کا فعل جاری ہے. اور یہی قیاس سے خدا کے ہر نام کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، خدا جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے. تو خدا کے ناموں کا تعلق ماضی سے نہیں اور مستقبل سے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ خدا کے نام کام کرتے ہیں. لہذا اس دور میں جو قیامت کا وعدہ تھا، تو قیامت امام نے علم قیامت برپا کر دی. میرے نزدیک وہ یہ کہ آفرینش کے بارے میں سمجھا دیا اور خدا کی خدائی کے بارے میں کہہ دیا، اور کسی بخالت کے بغیر، کسی کنجوسی کے بغیر گنج مخفی کو ساری راہ کھول کے چھوڑ دیا اور کہا کہ مونو تھیزم نہیں ہے، مونو ریئلزم. البتہ مونو تھیزم کا مطلب ہے ہستیوں میں سے کسی ایک مخصوص ہستی کا خدا ہونا، اور مونو ریئلٹی کا مطلب ہے کہ تمام حقیقتوں کی ایک یکجائی ہے، تمام حقیقتوں کی ایک ازلی
جگہ ہے، ایک سنگم ہے، وہ خدا ہے۔ تو اس زبردست حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ خدا وعدہ فرماتا ہے کہ ابن آدم تم میری اطاعت کر تاکہ میں تم کو اپنی مانند بناؤں۔ آپ دیکھیں اس سے وعدے میں کتنی بڑی گنجائش ہے۔ اور اگر سارے انسان مسلمان ہو جائے اور سارے آدمی مومن ہو جائیں اور سارے مومن خدا کی اطاعت کریں تو اللہ کو اس وعدے کے مطابق سب کو خدا بنانا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ میں اس کو اس بات کی اہمیت کی بنا پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اولین و آخرین سب انسان اسلام کو قبول کریں اور سب مومن ہو جائیں اور سب خدا کی اطاعت کرے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، تو پھر خدا کو اپنے اس وعدے کے مطابق سب کو خدا بنانا پڑے۔ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے منطق ہے یا نہیں ہے؟ اور خدا کسی ناممکن کام کو کیسے کرے گا جب اس کے قانون میں نہ ہو؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آلریڈی یہ بات ہے، پہلے ہی سے اس کی گنجائش ہے، پہلے ہی سے یہ بات ہے، صرف علم دینے اور راز کو کھولنے کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ بات قیامت ہے اور علمی قیامت ہے، اور امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے بہترین ایسے اشارات فرمائی اور کہا کہ انسان کب تک غلام رہے گا۔ بندہ فارسی میں غلام کو کہتے ہیں۔ وہ طرح طرح سے مثالیں لے کر مومن کی روحانی ترقی کی امکانیت کو اجاگر کیا اور روشنی ڈالی، روشنیوں کو بکھیر دیا، نہ صرف روشنی کو بکھیر دیا بلکہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی امامت کے دوران روحانی ترقی کے میدان کو اور روحانی ترقی کو اتنے مریدوں کو پہلے کب گول ملتا تھا، اتنے سکول پہلے کہاں تھے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک علمی قیامت برپا ہو چکی ہے، سو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خانے نعمت سے نعمتوں کو حاصل کریں۔ اور بہت بہت شکر گزاری، بہت بہت مہربانی، آپ نے بڑی توجہ سے اس گفتگو کو سنا اور بہت ہی دھیان سے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیا، اس کے لیے شکر گزاری ہے اور ساتھ ساتھ دعا ہے کہ خداوند عالم آپ مومنین کو اور دوسرے مومنین کو زیادہ سے زیادہ عالی ہمتی اور بلند حوصلے کی عنایت فرمائیں کہ جس سے آپ تمام مومنین جو دنیا بھر میں ہیں امام کی شناخت کو حاصل کر سکیں اور روح کی شناخت کو حاصل کر سکیں اور ظاہری و باطنی دولت کو سمیٹ سکیں۔